میں اپنی بات سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا رحمان صاحب۔ شاویز کی بھاری اور سرد آواز ہال میں گونجی۔ رخصتی آج ہی ہوگی، اسی وقت ہوگی، ورنہ یہ گاڑی یہیں سے مڑے گی اور میں ابھی عائزہ کو طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ رحمان صاحب نے تڑپ کر سامنے دیکھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شاویز بیٹا، خدا کے لیے بات کو سمجھو، عائزہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ ہماری بات ہوئی تھی کہ رخصتی 2 سال بعد ہوگی، جب اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی۔ تم اچانک یہ ضد کیوں کر رہے ہو؟ کیوں؟ شاویز کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ جب نکاح ہو سکتا ہے تو رخصتی بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے طویل انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے، اور رہی بات اس کی پڑھائی کی، تو میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے جو اسے ڈگریاں لینے باہر جانا پڑے۔ فیصلہ آپ کا ہے، رخصتی یا طلاق۔ اس آخری لفظ نے رحمان صاحب کی کمر توڑ دی۔ معاشرے کے طعنے اور بیٹی کی زندگی کی بربادی کا خوف ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے ہار مانتے ہوئے سر جھکا دیا۔ شاویز کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک ابھری، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ وہ عائزہ کے معصوم اور مغرور حسن کو دیکھ کر پہلے ہی اپنا دل ہار چکا تھا، لیکن اس کا پیار جتانے کا طریقہ محبت نہیں، حاکمیت تھا۔ وہ اسے ہر قیمت پر ابھی اور اسی وقت اپنے حصار میں لینا چاہتا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں بغیر کسی دھوم دھام کے عائزہ کو ایک عام سی گاڑی میں بٹھا کر شاویز کے عالیشان بنگلے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے کے ماحول گھٹن زدہ تھا۔ عائزہ بھاری سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر سجا جھومر ایک طرف جھٹک دیا اور بیڈ پر اس کے سامنے کالج کی 3 موٹی کتابیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کتاب کے صفحات پر لکھی لائنوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آنسوؤں کی دھندلاہٹ میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کل اس کا فائنل پیپر تھا، وہ پیپر جس کے لیے اس نے راتوں کی نیندیں قربان کی تھی۔ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ عائزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ شاویز اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی تھی اور اب وہ اپنی آستینیں اوپر چڑھا رہا تھا۔ اس کا بھاری اور اوبدار وجود دیکھ کر عائزہ سہم کر بیڈ کے بالکل کونے سے لگ گئی۔ شاویز کی نظر بیڈ پر بکھری کتابوں پر پڑی۔ اس کے آبرو حیرت اور غصے سے سکڑ گئے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ شاویز نے چند قدم آگے بڑھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ عائزہ نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ پلیز شاویز، کل میرا آخری اور سب سے اہم پیپر ہے۔ اگر میں نے آج ہی رات یہ ریوائز نہ کیا تو میری 2 سال کی محنت برباد ہو جائے گی۔ پلیز مجھے پڑھنے دیں۔ شاویز کے ہونٹوں پر ایک طنز آمیز ہنسی ابھری۔ وہ بیڈ کے قریب آیا، جھکا اور ایک ہی جھٹکے سے عائزہ کے ہاتھ سے کتاب چھین کر دور فرش پر پھینک دی۔ شاویز، نہیں! عائزہ کی چیخ نکل گئی۔ خاموش! شاویز نے دھاڑ کر کہا۔ اس کی آواز میں بلا کا غصہ تھا۔ آج تمہاری رخصتی ہوئی ہے عائزہ، تم کوئی کالج کے ہاسٹل میں نہیں آئی، تم شاویز علی خان کے گھر میں آئی ہو۔ اب سے تمہارا پہلا اور آخری فرض میرا حق ادا کرنا ہے، یہ فضول کتابیں پڑھنا نہیں۔ میرا پیپر! عائزہ نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اس دن کے لیے بہت شوق پالا تھا، میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں شاویز، پلیز مجھ پر رحم کریں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، بس مجھے صبح پیپر دینے جانے دیں۔ پاؤں پر کھڑی ہونا چاہتی ہو؟ شاویز نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے سخت حصار میں لیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہاری کائنات اب اس کمرے کی 4 دیواری ہے اور تمہارا اکلوتا سہارا میں ہوں۔ مجھے نوکری کرنے والی لڑکیاں نہیں، گھر سنبھالنے والی بیویاں پسند ہیں۔ تمہارا یہ شوق اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے۔ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں رحم کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ آپ نے میری زندگی، میرے خواب سب چھین لیے۔ میں ظالم نہیں ہوں، میں صرف اپنا حق لینا جانتا ہوں۔ شاویز نے اسے بیڈ پر پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، اب یہ رونا دھونا بند کرو، ریلیکس ہو جاؤ اور اپنی یہ پڑھائی کا بھوت دماغ سے نکال دو۔ عائزہ نے تکیے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھیں۔ شاویز نے لیمپ کی روشنی مدھم کر دی، لیکن عائزہ کے اندر کا اندھیرا گہرا ہوتا چلا گیا۔ رات کی ہولناکی اور شاویز کے سخت رویے نے اس کے وجود کو بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اگلی صبح عائزہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور اس کا پورا جسم تپ رہا تھا۔ شدید بخار اور ذہنی صدمے کے باوجود اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، پیپر۔ وہ بمشکل بیڈ سے اٹھی۔ شاویز کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے روتے دھوتے الٹے سیدھے کپڑے بدلے اور اپنی پھٹی ہوئی کتابیں بیگ میں ڈالیں۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچی تو شاویز ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی باروب آواز نے عائزہ کے قدم روک دیے۔
میں پیپر دینے جا رہی ہوں، عائزہ نے بنا دیکھے جواب دیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے رات کو کیا کہا تھا؟ شاید تم بھول گئی۔ شاویز صوفے سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ شاویز، خدا کے لیے، یہ میری زندگی کا سوال ہے، عائزہ نے گڑ گڑا کر کہا۔ صرف 3 گھنٹے کی بات ہے، میں پیپر دے کر فوراً واپس آ جاؤں گی۔ شاویز نے گھڑی دیکھی اور پھر سرد لہجے میں بولا، گاڑی کی چابیاں میرے پاس ہیں اور گارڈز کو حکم ہے کہ تمہیں باہر نہ جانے دیا جائے۔ اب خاموشی سے اوپر اپنے کمرے میں جاؤ۔ عائزہ کا ضبط جواب دے گیا، میں چلی جاؤں گی، میں پیدل چلی جاؤں گی، لیکن میں اپنا مستقبل یوں برباد نہیں ہونے دوں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازے کی طرف بھاگی۔ شاویز نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے پیچھے جھٹکا دیا۔ عائزہ کا توازن بگڑا اور وہ فرش پر گر پڑی۔ اس کا بیگ کھل گیا اور اس کے رول نمبر سلپ اور قلم فرش پر بکھر گئے۔ تم میری نافرمانی کر رہی ہو؟ شاویز کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے جیت سکتی ہو؟ عائزہ فرش پر بیٹھی بکھرے ہوئے کاغذات کو دیکھتی رہی۔ کلاک پر وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ پیپر شروع ہونے میں صرف 15 منٹ باقی تھے اور اس کا مرکز امتحان یہاں سے آدھے گھنٹے کی دوری پر تھا۔ وہ وقت پر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کی 2 سال کی محنت، اس کے راتوں کا جگنا، اس کے بابا کے خواب، سب اس فرش پر شاویز کے قدموں تلے کچلے جا چکے تھے۔ اس نے شاویز کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں تھا بلکہ ایک گہری سرد نفرت ابھر آئی تھی۔ آپ جیت گئے شاویز علی خان، عائزہ نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ آپ نے مجھے فیل کر دیا، میری پڑھائی میں بھی اور اس رشتے میں بھی۔ وہ بغیر کوئی کاغذ اٹھائے مری ہوئی لاش کی طرح اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ شاویز وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے لگا کہ اس نے عائزہ کو جھکا دیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جھکنے اور ٹوٹنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عائزہ ٹوٹ چکی تھی اور ٹوٹا ہوا شیشہ کبھی واپس نہیں جڑتا۔ اس دن کے بعد سے عائزہ نے بولنا بند کر دیا۔ وہ اس عالیشان گھر میں ایک متحرک لاش بن کر رہ گئی، وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ وقت کی ستم ظریفی کہیے یا مکافات عمل، شاویز علی خان کا وہ غرور اور تکبر اب ماضی کا قصہ بن چکا تھا۔ ایک بڑے کاروباری خسارے اور فیکٹریوں میں لگنے والی اچانک آگ نے شاویز کو سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے روبدار وجود کو اب بیماری اور پشیمانی نے گھیر رکھا تھا، لیکن اس سب سے بڑا صدمہ اسے تب لگا تھا جب عائزہ، جو اس کے ظلم اور گھٹن سے تنگ آ کر ایک رات خاموشی سے سب کچھ چھوڑ کر جا چکی تھی، آج اس کے سامنے ایک بالکل نئے روپ میں کھڑی تھی۔ شاویز شہر کے ایک بڑے ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے کیبن کے دروازے پر لگی نیم پلیٹ پر چمکتے ہوئے لفظوں میں لکھا تھا، ڈاکٹر عائزہ رحمان، چیف آف کارڈیالوجی۔ ہاں، یہ وہی عائزہ تھی جسے اس نے ایک پیپر دینے سے روکا تھا۔ گھر چھوڑنے کے بعد اس نے دن رات ایک کر کے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی، اسکالرشپ حاصل کی، اور آج وہ اپنے پیروں پر اتنی مضبوطی سے کھڑی تھی کہ پورا شہر اس کی عزت کرتا تھا۔ شاویز نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوا۔ عائزہ اپنے کمپیوٹر پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ کوٹ پہنے، بالوں کو سلیقے سے باندھے، اس کی شخصیت سے اب خوف نہیں بلکہ ایک باوقار رعب جھلک رہا تھا۔ شاویز کو دیکھ کر اس کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، لیکن چہرے پر کوئی حیرت یا پریشانی نہیں ابھری۔ بیٹھے مسٹر شاویز، عائزہ نے انتہائی پیشہ ورانہ اور سرد لہجے میں سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شاویز صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ عائزہ، تم؟ میں یہاں اپنی دل کی تکلیف کا چیک اپ کروانے آیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں اب صرف ڈاکٹر عائزہ ہوں۔ عائزہ نے فائل بند کرتے ہوئے سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور یہاں میں صرف مریضوں کا علاج کرتی ہوں، ماضی کا نہیں۔ بتائیے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ شاویز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تکلیف دل میں نہیں ہے عائزہ، تکلیف میری روح میں ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کا بوجھ مجھے جینے نہیں دیتا۔ میری دولت، میرا کاروبار، میرا غرور سب مٹی میں مل گیا۔ خدا نے مجھے میری اس ضد کی سزا دی ہے جو میں نے تمہاری رخصتی کی رات کی تھی۔ عائزہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، جہاں سے باہر کا شہر صاف نظر آ رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے شاویز؟ عائزہ کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ اس رات میں نے آپ سے صرف 3 گھنٹے مانگے تھے۔ میں نے گڑ گڑا کر کہا تھا کہ میرا مستقبل برباد مت کریں۔ آپ نے میری رول نمبر سلپ فرش پر پھینک دی تھی اور مجھے لگا تھا کہ میری دنیا ختم ہو گئی۔ میں شرمندہ ہوں عائزہ، میں بہت شرمندہ ہوں۔ شاویز اپنی کرسی سے اٹھا اور عائزہ کے قریب آ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی انا کی آگ میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں تمہارے بکھرے ہوئے خوابوں کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں اپنی باقی زندگی تمہاری غلامی میں گزارنے کو تیار ہوں۔ پلیز مجھے ایک موقع دے دو۔
आयजा मुड़ी। उसके चेहरे पर एक पुरसकून मुस्कुराहट थी जिसमें कोई इंतकाम नहीं था। शावेज, मैंने आपको बहुत पहले माफ़ कर दिया था, आयजा ने नरमी से कहा। शावेज के चेहरे पर उम्मीद की एक चमक उभरी। सच? क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? आप मेरी बात समझे नहीं, आयजा ने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने आपको इसलिए माफ़ नहीं किया कि मुझे आपसे दोबारा कोई रिश्ता जोड़ना है, बल्कि इसलिए माफ़ किया ताकि मेरा दिल इस नफ़रत के बोझ से आज़ाद हो सके। जिस दिन मैं इस घर से निकली थी, मैंने खुद से अहद किया था कि मैं अपनी पहचान किसी मर्द के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगी। आयजा, मैं बदल चुका हूँ, शावेज ने गिड़गिड़ा कर कहा। आप बदल चुके हैं क्योंकि अब आपके पास खोने को कुछ नहीं रहा। आयजा का लहजा दो टोक था। लेकिन मैं अब वो मासूम लड़की नहीं हूँ जिसे डराकर कमरे में कैद किया जा सके। मैंने ये मकाम रोकर नहीं, लड़कर हासिल किया है। मेरी कायनात अब ये चार दीवारी नहीं है, बल्कि वो हज़ारों मरीज़ हैं जिनकी ज़िंदगी बचाने का जिम्मेदार खुदा ने मुझे बनाया है। शावेज ने देखा कि आयजा के अज़म और वक़ार के सामने उसकी पशेमानी भी छोटी पड़ गई थी। उसे एहसास हो गया कि कुछ नुकसानात ऐसे होते हैं जिनका अज़ारा कभी नहीं हो सकता। ज़बरदस्ती और हाकमियत से जिस्म तो हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन रूहें हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। मैं अब चलता हूँ, शावेज ने हारे हुए लहजे में कहा और भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मिस्टर शावेज, आयजा ने उसे पुकारा। शावेज ने उम्मीद से मुड़कर देखा। आयजा ने एक नुस्खा उसकी तरफ बढ़ाया। यह आपके दिल की दवाई है, वक्त पर लीजिएगा और दिमाग पर बोझ लेना छोड़ दें। आपका इलाज अब मुकम्मल हो चुका है। शावेज ने कांपते हाथों से वो कागज़ लिया, आयजा को आखिरी बार देखा और कमरे से बाहर निकल गया। आयजा ने एक तवील और पुरसकून सांस ली। उसने मेज़ पर रखी अपने बाबा की तस्वीर को देखा और मुस्कुरा दी। तितली अब पिंजरे से आज़ाद होकर आसमान की बुलंदियों को छू चुकी थी, जहाँ किसी संगे मरमर की दीवार का कोई खौफ नहीं था।